بس جیسے ہی صبح عاشور قریب آنے لگی، امام حسین علیہ السلام نے ہم شکل رسول علی اکبر سے کہا، بیٹا اذان دو۔ علی اکبر کی اذان کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان نے نماز فجر پڑھی۔ اتنی دیر میں فوجی یزید امام حسین علیہ السلام پہ نماز میں ہی حملہ کر دیا، اور پھر ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی زہر شہید ہوتے ہیں، کبھی چون شہید ہوتے ہیں، کبھی حبیب شہید ہوتے ہیں، کبھی امام حسین شہزادے قاسم کے ٹکڑے چنتے ہیں تو کبھی غازی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے معصوم صغیر علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھتے ہیں۔ بس جب کرب و بلا میں نواسائے رسول کا ساتھی کوئی نہ رہا، آپ خیمے میں آتے ہیں اور بی بی فضہ سے کہتے ہیں، ماں فضہ میرے وہ پرانے کپڑے لاؤ جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا، بھائی پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ امام حسین فرمانے لگے، اے بہن، یہ لوگ ایسے بدترین لوگ ہیں، میری شہادت کے بعد میرے جسم کو لٹیں گے، شاید میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے ان کا ضمیر جاگ جائے۔ تمام بیویوں سے الوداع کہتے کہتے امام سجاد کے خیمے آتے ہیں۔ امام سجاد بستر بیماری پہ، امام حسین آواز دیتے ہیں، بیٹا سجاد اپنے بابا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے جیسے آنکھیں کھولی، دیکھا امام حسین کے چہرے پہ علی اصغر کا خون ملا ہے، نہ ساتھ میں علی اکبر ہے نہ غازی عباس۔ چیخ کے کہنے لگے، بابا، بھائی اکبر، چچا عباس، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، سجاد صبح سے لے کے اب تک سب جام شہادت پی چکے۔ امام سجاد سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دو۔ امام حسین نے فرمایا، سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ تجھے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا بلایا جائے گا۔ سجاد اسلام کا نام بلند کرنا، ہر جگہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد روتے رہے اور امام حسین میدان تک آ پہنچے۔ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور ایک طرف نواسائے رسول حسین ابن علی آ کے کہتے ہیں، اے لوگو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے؟ کس جرم کی وجہ سے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تمام لوگ ہم آواز ہو کے کہتے ہیں، ہم تجھے اس لیے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ پرچم میرے بابا علی نے اونچا کیا ہے۔ نہ بھولنا، خیبر و خندق، بدر و احد میں اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی فتح ناممکن تھی۔ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو اس علی کا دشمن وہ مجھ محمد کا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اس علی کا دوست وہ مجھ محمد کا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا۔ آج اسی علی کے بغض میں تم مجھے اور میرے بچوں کو مار رہے ہو۔ اتنے میں فوج یزید ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر بن سعد نے کہا، شمن نے کہا کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو بس۔ امام حسین علیہ السلام پہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ امام حسین جیسے ہی ذوالفقار نکال کے فوج یزید کے حملے کا جواب دیتے ہیں، تاریخ نے لکھا لاکھوں فوجی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پہ کوہرام برپا ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف رسول اللہ کا ایک نواسا۔ فوجی اشقیا جا کے دارالامانہ تک پہنچ گئے
اور امام حسین فرماتے ہیں آؤ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کو مارا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین زمین کربلا میں شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں، اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین نے اس صدا کو سن کے ذوالفقار کو تھام لیا۔ عمر بن سعد نے کہا شمر یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو شہید کرنا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگاؤ۔ بس فوج نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف آتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا اس 9 لاکھ کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور چاروں طرف دور ہو کے حسین کی طرف تیر نیزے بھالے پھینکو۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید نے دور سے تیر چلانا شروع کر دیے، کہیں سے تیر آتے ہیں، کہیں سے کوئی بھالا پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی برچھی مارتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ امام حسین کا جسم زخموں سے بھر گیا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے کہ امام حسین کا جسم نظر تک نہیں آ رہا۔ بس نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ فوجی یزید خوشی سے جھومنے لگی، لیکن امام حسین کا وہ گھوڑا جس پہ امام حسین سواری کرتے تھے وہ امام حسین کا چاروں طرف طواف کرنے لگا تاکہ ان تیروں اور زخموں کو میں اپنے جسم پہ لے لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے رکو کوئی تیر نہ چلائے، ارے یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تکلیف ہو۔ افسوس ہے رسول اللہ کے گھوڑے کا تو یہ لوگ احترام کر رہے تھے جس پہ رسول اللہ سوار ہوتے تھے، لیکن جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ان کا احترام بھول گئے۔ بس امام حسین سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اتنے میں ظالم آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کرتے ہیں۔ امام حسین کے سر کا کٹنا تھا، فوج یزید جھومنا شروع ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام حسین کا سر کٹا لوگوں نے سادات کو لوٹنا شروع کر دیا، کوئی خیموں کے اندر آ گیا اور بیبیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا، رسول اللہ کے گھر کے سامان کو لوٹ لیا، تو کچھ لوگ امام حسین کے پاک جسم کی توہین کرنے لگے۔ ایک ظالم قریب آیا، امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کو اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری، اس ظالم نے امام حسین کی انگلی کاٹ لی اور پھر امام حسین کے جسم مبارک کو کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر رسیوں میں باندھ کے گھماتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا اب حسین کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، حسین اور اس کے ساتھیوں کے جسم سے سروں کو کاٹ کے الگ کر دو اور سب کے جسم سامنے رکھو، گھوڑوں کو تیار کرو، ان کی لاش کو پامال کر دیں گے۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہمارے قبیلے کی ہے، ہم علی اکبر پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے کوئی کہتا ہے عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے کوئی کہتا ہے قاسم کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے حر کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا ہے، کہیں سے حبیب کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا ہے۔ بس کربلا کی گرم زمین پہ صرف فاطمہ زہرا کا بیٹا پڑا رہا۔ کسی ظالم نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے۔ بس گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین کی لاش کو اتنا پامال کیا کہ امام حسین کا سینہ امام حسین کی پشت سے جا ملا، امام حسین کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ فوج یزید امام حسین کی لاش پامال کر رہی ہے اور وہاں شمر اور عمر بن سعد خوش ہو رہے ہیں۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور یوں غریبوں کی شام بچھ گئی، بے پردہ بیویاں
زمین کربلا پہ بیٹھ کے شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ زمین رو رہی ہے، آسمان تڑپ رہا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری رات اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہے۔ بس شام غریباں کا ڈھلنا تھا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ شمر رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے اور قیدی بنا کے کوفہ و شام کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش زمین کرب و بلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کا نواسہ بے گور و کفن زمین کربلا میں بکھرا ہوا تھا۔ 13 محرم 61 ہجری جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہوا ہے تو وہ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے باہر آئے۔ بنی اسد کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ زمین کربلا پہ لاش بکھرے ہوئے ہیں، وہ چیخ کے روتی ہیں اور اپنے اپنے مردوں کے پاس جا کے کہتی ہیں، اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، آؤ ان غریبوں کی لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو، یزید نے مارا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تدفین کریں اور کل یزید ہمیں بھی مار دے۔ وہ عورتیں رو کے کہتی ہیں، اے بدبخت لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جاتے تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے خاندان کو تدفین کرتی ہیں۔ کچھ کے ضمیر جاگے اور کچھ مرد کچھ عورتیں زمین کرب و بلا پہ پہنچی، دیکھا کہ کسی کے جسم پہ سر نہیں، لاش زمین کرب و بلا میں بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ سب کی پہچان کرنا ناممکن ہے، ایسا کرتے ہیں ایک بڑا کھڈا کھودتے ہیں اور تمام شہیدوں کو اس کھڈے میں تدفین کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک نورانی چہرے والا کمر جھکی ہوئی آ پہنچا۔ لوگوں نے سوچا شاید کوئی سپاہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے لوگو نہ ڈرو، میں اسی غریب کا بیٹا سجاد ہوں۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام رسول اللہ کی ابا کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں اور زمین کربلا سے امام حسین کا جسم چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین کی انگلیاں ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے کندھوں کا گوشت ملتا ہے، کہیں سے امام حسین کی پسلیاں ملتی ہے۔ اس ابا میں امام حسین کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ کھڈا کھودتے ہیں تو پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوتی ہے، وہاں نواسہ رسول کو تدفین کیا جاتا ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اصغر کو تدفین کیا جاتا ہے، اور اس بڑے کھڈے میں تمام شہیدوں کو تدفین کیا جاتا ہے، جس کو آج بھی زمانہ گنج شہیداں کہتا ہے۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے ایک بوڑھے کی لاش رہ گئی ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حبیب کی قبر حسین کے دروازے پہ بنے تاکہ ہر آنے والا حبیب کی زیارت کر کے امام حسین کی زیارت کرے۔ اب سب جا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام سجاد کہتے ہیں، رکو، آؤ نہر کی طرف۔ جیسے ہی نہر کی طرف بڑھے، رستے میں ایک بازو ملا۔ امام سجاد نے اس بازو کو سینے سے لگایا، آگے بڑھتے ہیں، دوسرا بازو ملا، اس بازو کو بھی سینے سے لگایا۔ بس جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلے تو جناب عباس علمدار کا جسم نظر آتا ہے، اور وہیں جہاں حضرت عباس شہید ہوئے وہاں ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے اور آنے والے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ حسین کی قبروں کے نشان بھی ختم کر دیں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے چاہا کہ نہر فرات کا رخ امام حسین کی قبر کی طرف کر دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے نہر فرات کا پانی امام حسین کی قبر کے قریب جا نہ سکا۔ آج بھی اللہ نے اپنی اس نشانی حسین ابن علی کی قبر کو ہر خاص و عام کے لیے توحید کی نشانی بنا کے رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسہ رسول کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ باد، ظلم مردہ باد کہہ کے امام حسین کے روزے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام حسین ابن علی پر، امام حسین ابن علی پر، امام حسین ابن علی پر۔